السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 9 ہے اور اس کا موضوع ہے قاتل و مقتول دونوں جہنمی، کیوں اور کیسے؟ کیونکہ سلسلے وار جو احادیث ابھی پیش کی جا رہی ہیں ان کا تعلق نیتوں سے ہے، تو یہ بھی حدیث نیت سے متعلق ہے اور اس کا موضوع ہے قاتل و مقتول دونوں جہنمی، اور وہ جہنمی کیوں ہوں گے اس کا سبب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ راوی حدیث ابو بکرہ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں اور دونوں کا مقصد ایک دوسرے کا خون بہانا ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہو، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو ایسی صورت میں دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، قتل کرنے والا بھی جو قاتل ہے اور جو قتل کیا گیا مقتول وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ اکرام کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، قتل کرنے والا ظالم ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، قاتل ظالم ہوا، اس نے کسی کا قتل کیا، فما بال المقتول، جب بھی کوئی سوال دل میں آئے تو پوچھنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ قاتل ہے، ظالم ہے، اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ یہ بھی اپنے بھائی کے قتل پر حریص تھا، اس کا بھی پختہ عزم اور ارادہ تھا کہ اس کو موقع ملے گا تو یہ بھی نہیں چھوڑے گا، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو چونکہ نیت دونوں کی ایک تھی، ہم قتل کریں گے چھوڑیں گے نہیں، تو ایک قتل ہو گیا اور ایک نے قتل کر دیا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قتل کرنے والے دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، دونوں کی نیت ہے میں اس کو مار دوں اور اس کو مار دوں، تو نیت کی خرابی کی وجہ سے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ مقتول بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے پر آمادہ تھا مگر اسے موقع نہ مل سکا، موقع ایک کو آیا اس لیے وہ خود مارا گیا، بدنیتی کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف دشمنی اور دنیا طلبی کے لیے کسی مسلمان کا قتل کیا، ذاتی دشمنی عداوت ہے کہ آپ مال وغیرہ چھیننا چاہتا ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، اس کا مال و دولت کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نا اس کو قتل کر دیں گے تو ہمارا سب ہو جائے گا، کتنے جو ہے اپنے بڑے لوگوں کو بزرگوں کو مار ڈالتے ہیں کہ ہم جلدی وارث بن جائیں گے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جس نے بغاوت ختم کرنے کے لیے یا باغیوں سے جنگ کے لیے یا کسی حملہ آور کا حملہ روکنے کے لیے ہتھیار اٹھایا اور کوئی آدمی قتل ہو گیا تو اس پر یہ گناہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ فساد کو روک رہا ہے، فتنے کو روک رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جو اٹھتے ہیں اور سب کو ایک طرف سے مارنا شروع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آدمی کا دفاع کر رہا ہے، بچاؤ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کا قتل نہ ہو، لوگ بچ جائیں۔ تو کہتے ہیں کسی حملہ آور کا حملہ روکنے کے لیے ہتھیار اٹھایا اور انہیں قتل کر دیا تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے مال اور عزت کی دفاع پر مامور ہے، کوئی آدمی گھر میں گھس گیا اور کہا چلو پورا مال دے دو نہیں تو تمہاری جان نہیں بچے گی، اب وہ دفاع کر رہا ہے بیچارہ اپنے مال کے لیے، بیوی بچے گھر میں دفاع کر رہا ہے، بچاؤ کے لیے باہر نکلا، لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے مال اور ہمارے اسباب بچ جائیں، بیوی بچوں کی عزت محفوظ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید،
اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت اس کو ملی۔ مال آدمی کا اپنا حق ہے، اس کا گھر اپنا حق ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے مال اور اپنی عزت کے دفاع پر جو ہے مامور ہے، اگر وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور قتل کر دیا جائے تو وہ بھی مذکورہ وعید کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصود اس کا قتل نہیں بلکہ اپنا دفاع کرنا ہے۔ اس کا مقصد سامنے والے کو قتل کرنا نہیں تھا، دفاع کرتے وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نیت کا اعتبار کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے قتل کرتا ہے تو وہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، اور جو مقتول جو لڑ رہا ہے اس کے سامنے اس کی بھی نیت یہ کہ اس کو میں مار دوں دشمنی اور عداوت میں، تو اسے ایسی صورت میں دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ نیز یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو کسی کو قتل کرے گا وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک مسلمان قاتل ہے اور ایک غیر مسلم قاتل ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو اسلام پر ہے، اسلام کی زندگی گزار رہا ہے، اسلام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اگر اس سے کسی کا قتل ہو گیا تو چونکہ توحید اس کے پاس ہے، ایمان اس کے پاس ہے، وہ جہنم میں جائے گا گناہ کبیرہ کی سزا بھگتنے کے لیے، لیکن کبھی نہ کبھی اللہ اس کو باہر نکالے گا، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے خوارج اور معتزلہ کی تردید ہوتی ہے۔ خوارج اور معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ کافر ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک دو مسلمان آپس میں تلوار سوت لیں تو مسلمان کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کو دو گروہ آپس میں لڑے تو اس میں صلح کرا دو۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی اچھے یا برے کام کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، میں یہ کروں گا، میں گناہ کروں گا، مجھے موقع مل جائے، مجھے چانس مل جائے، تو اس پر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس پر اس کو گناہ ملتا ہے۔ کچھ خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں کہ آئی برائی کا خیال، اللہ سے استغفار پڑھ لیا، اللہ سے دعا مانگی اللہ ہم کو اس گناہ سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہم کو اس فتنے سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عزم کر کے بیٹھا ایک آدمی کہ موقع ملے تو میں ایسا کروں گا، اللہ ہم کو ایسے برے عزائم سے بچائے، اس طرح کی برائیوں پر پکا ارادہ جو کرتے ہیں اس پر بھی ان کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ ان کا پکا ارادہ پختہ ارادہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، مسلمان ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے، تو وہ مسلمان رہے گا، اس کو فاسق و فاجر کہیں گے، گنہگار کہیں گے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ بھی میں نے ذکر کیا کہ جو خوارج اور معتزلہ ہیں اگر کسی سے بڑا گناہ ہو جائے تو کہتے کافر ہو گیا، وہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ ایک مثال اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر دو آپس میں لڑتے ہیں دو مسلمان اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں جہنم میں رہیں گے۔ ایک اور قصہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ ایک بھائی قتل کرتا ہے، دوسرا بولتا ہے لئن بسطت یدک الی، اگر تم اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھاتے ہو قتل کرنے کے لیے تو میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ اس میں ایک ہی جہنم میں جائے گا۔ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، لیکن جو مقتول ہوا اس کی نیت نہیں تھی، وہ تو اس نے ہتھیار ڈال دیا، میں تم کو قتل کرنے والا نہیں ہوں۔ قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اور مسلم میں ایک اور واقعہ موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنتی۔ قاتل اور مقتول، میں حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1890 نمبر کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یقتل احدہم الآخر کلاہما یدخل الجنہ یا کلاہما یدخلان الجنہ، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہوگا کہ ایک قاتل اور ایک مقتول اور دونوں جنت میں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ عز وجل، ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسے کوئی کافر قتل کر دیتا ہے تو شہید ہو گیا، کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے اندر پہنچ گیا۔ پھر اس کافر کو جو قاتل تھا اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کو اللہ مسلمان بنا دیتا ہے،
तौबा की तौफीक दे देता है। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल कातिल, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है, इस्लाम कबूल करने की वजह से फिर वो अल्लाह की राह में जाता है और उसको कोई और शहीद कर देता है। तो कातिल और मकतूल दोनों जन्नत के अंदर। ये नीयत का और ईमान का फर्क होता है कि एक मुसलमान शख्स को किसी काफिर ने कत्ल किया, फिर वो काफिर मुसलमान हो गया, तो काफिर मुसलमान हो गया, फिर उसको किसी ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दोनों जन्नत में रहेंगे और अल्लाह उन दोनों को देखकर हंसता है कि दो कातिल है और एक मकतूल है, और दोनों अल्लाह की रहमत में और जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमा, जो भी हम बातें कुरान और सुन्नत की सीखते हैं अमल की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।